ہمیں تو آج کا دن یوم عاشور کی جب بات کرتے ہیں تو جس طرح سے پروفیسر صاحب نے بھی تفصیل سے بتایا، وہ تو مفادات کے لیے نہیں لڑے تھے، انہوں نے مفادات کے لیے اپنا پورا خاندان قربان نہیں کر دیا تھا، انہوں نے تو دین حق کے لیے اپنا فائدہ انہوں نے نہیں رکھا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے عصر حاضر میں تو ہم دیکھتے ہیں اس سے سب کچھ ہی اس کے الٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ اتنا فرق کیوں ہے؟ ہم ہر دن کو مناتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ہم میں کیا ایسی کمی ہے کہ ہم اس کو صحیح سے اڈاپٹ نہیں کر پاتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے، جو پروفیسر صاحب نے 3 نکات اٹھائے ہیں، انفرادی سطح پہ، معاشرتی سطح پہ، ریاستی یا حکومتی سطح پہ۔ اب ذرا دنیا کے مسلم معاشروں کا اور مسلم ملکوں کا یا مسلم ریاستوں کا تجزیہ کر لیں، وہ تینوں کی تینوں باتوں کی نفی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نہ ہم یہاں پر انفرادی سطح کا کوئی بڑا نظام قائم کر سکے، نہ ہم یہاں پر کوئی معاشرتی سطح کا کوئی بڑا نظام قائم کر سکے، نہ ہم یہاں ریاستی یا حکومتی سطح پر کوئی ایسا نظام قائم کر سکے۔ یعنی ہم اجتماعی طور پہ اگر مجموعی طور پہ دیکھیں تو ہم باطل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سچ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ ہم ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ ہم جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سچ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ ہم طاقتور طبقات کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کمزور طبقوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ ہمارا مجموعی حکمرانی کا نظام آپ دیکھ لیجئے نا، یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب ہے نا۔ جو جتنا طاقتور ہے اتنا ہی وہ ریاست کے اندر باعزت بھی ہے، اور ریاست کے اندر اس کے پاس اختیارات بھی ہیں، اور ریاست میں اس کی قدر و قیمت بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ جو ہماری اسلامی تعلیمات ہے، جیسے بھی امتیاز گل صاحب بھی کہہ رہے تھے، جو بنیادی نقطہ ہے سوچنے کا وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم مسلم معاشروں کی تشکیل نو نہیں کر سکے۔ اس میں ریاست بھی ذمہ دار ہے، اس میں حکومتیں بھی ذمہ دار ہیں، اس میں ہمارا تعلیمی نظام بھی ذمہ دار ہے، اس میں ہمارا مذہبی نظام بھی ذمہ دار ہے، اس میں ہمارا معاشرتی نظام بھی ذمہ دار ہے۔ اخلاقیات کی حالت یہ ہے کہ آپ دیکھیے کرپشن جیسا جو ایک موذی مرض ہے وہ پاکستان دنیا میں اور پاکستان جیسے معاشروں کے اندر باقاعدہ ایک سماجی قبولیت اختیار کر چکا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ حکمرانوں کے نے دولتیں کیسے اکٹھی کی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کی شان و شوکت میں قصیدے پڑھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو مسلم معاشروں کے اندر تربیت کا عمل تھا، یہ جو خاص طور پہ ہم نے ایک ایسی نسل کریٹ کرنی تھی جو ہماری اسلامی تعلیمات، ہماری دینی تعلیمات، ہماری اخلاقی تعلیمات کے ساتھ جڑتے۔ اب وہ جب ہم نے ساری چیزیں نکال دی، یعنی اب دیکھیے نا، ہم امریکہ مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، بھارت مرد آباد کے نعرے لگائیں گے، اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائیں گے۔ ذرا دیکھیے کہ کس لیول کی یونیورسٹیاں انہوں نے قائم کی ہیں، کس لیول کے تعلیمی ادارے انہوں نے بنائے ہیں۔ ہمارے پاس نہ تحقیق ہے، نہ ہم یہاں ریسرچ کے اوپر کوئی پیسے لگاتے ہیں، نہ ہم یہاں یونیورسٹیاں بناتے ہیں، نہ یہاں ہم نے اس طرح کے مدارس بنائے۔ تو میرا کانٹیکس یہ ہے کہ یہ جو مسلم معاشرے ہیں ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ساری اسلامی تعلیمات یہ کتابوں تک محدود نہ ہو جائے۔ اگر اس نے ٹرانسفارم نہیں ہونا، اس نے سوشلی لوگوں کے اندر امپلیمنٹ نہیں کرنا، لوگوں کے اندر اس کی ایکسیس نہیں ہونی، تو پھر اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ہمیں اچھی لگیں گی۔ ہم ہر اس طرح کے دن کے اوپر اس طرح کی خوبصورت باتیں کریں گے، لیکن عملی طور پہ ہمارا نظام جو ہے وہ باطل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، استحصال کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور باقاعدہ لوگوں کو ہم نے ایک جسے کہتے ہیں زندہ درگور کر دیا ہے ایک ایسے معاشرے میں جہاں محروم طبقے اور کمزور طبقے سب سے زیادہ زیادتی کا شکار ہوتے ہیں، اور طاقتور جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر انجوائے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ رمیز صاحب، آپ کے خیال میں اتنا فرق کیوں ہے کال و فعل حکمرانوں سے لے کر انڈیویجول؟ ہم نہ ایک اچھی قوم کے طور پر سامنے آ سکے، نہ کیونکہ ایک مسلم ہمارا یہ ملک، اور ہم اچھے انسان بھی نہیں ہے نا۔ میں تو سب سے پہلے بات ہی یہی کرتی ہوں، آپ جب تک اچھے انسان نہیں ہو تو اچھے مسلمان کیسے بن سکتے ہیں آپ؟ تو رمیز صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو کال و فعل ہے ہماری ریاست کے اندر، یہ کیوں ہے، اتنا تضاد کیوں؟ دیکھیے، ڈاکٹر ناصر صاحب نے اور حافظ طاہر صاحب نے بڑی جامع گفتگو کی ہے آج کے دن کی مناسبت سے، لیکن میں اس میں صرف 2 حرفی بات کرنا چاہوں گا کہ حسینی سوچ یہ ہے کہ آپ نتائج کی پرواہ کیے بغیر جابر فاسق کے سامنے اسلام کا علم بلند رکھے، یہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر سچ کی بات کریں، غلط کو غلط کہیں اور صحیح کو صحیح کہیں۔ اس چیز کو جب تک ہم اپنی زندگی پہ لاگو نہیں کہیں گے، آج کے دن کو آبزرو کرنے کا مقصد جو ہے وہ اس طرح سے قائم نہیں رہتا۔ اسی طرح سے رمضان کے اندر اگر ہم اپنی زندگی کے اندر جو مادہ پرستی ہے وہ ختم نہیں کرتے تو رمضان کا مقصد بھی اس طرح زائل ہو جاتا ہے۔ تو اب ہمیں چیزوں کو اس طرح سے آبزرو کرنا ہے جس طرح سے آبزرو کرنے سے ہم اپنی زندگیوں میں کوئی تبدیلی لا سکیں، اور جب آپ زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے تو ایک بہتر مسلمان بنیں گے اور دنیا کے سامنے ایک بہتر مسلمان کا نمونہ بن کے سامنے آئیں گے، جس کے بعد ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم وہ مسلمان ہیں، وہ قوم ہے، وہ امت ہیں جس امت کے لیے اتنی قربانیاں ہم سے پہلے لوگوں نے دی ہیں، اور ایک ایسا نظام زندگی چھوڑ کے جائیں گے جس
نظام زندگی کو شاید بیرون ملک بھی یا فرنگی بھی یہ دیکھ کے کہہ سکیں کہ یہ وہ نظام زندگی ہے جو ان کو بھی وہ اپنی زندگیوں پہ رائج کرنا چاہیے. اس وقت جو ہماری زندگی ہے, جس طرح سے ہم نے ایسٹ اور ویسٹ کا ایک امتزاج بنایا ہوا ہے, ہم اس اسلام کی سوچ سے تو دور ہیں ہی. ہم ان ریالٹی نہ ویسٹ میں ہیں نہ ایسٹ میں ہیں. ہمیں اب کہیں نہ کہیں ڈیفینیشن سے باہر نکل کے اپنے دین کی طرف, اپنی اوریجنلٹی کی طرف واپس جانا ہے, کیونکہ ہم نے مر کے حساب دینا ہے اپنے ان دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا, اور یہ اعمال وہ اعمال نہیں ہیں جن سے ہمیں آخرت میں کوئی بخشش ملے گی. اب آتے ہیں کہ ہمارے دنیاوی اعمال کیا ہیں, اور اس وقت ہم کیوں مشکل حالات میں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہہ پاتے.